السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. چند میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو واقعی بہت اچھے پرفارم کر رہے ہیں. انفلیشن فار ایگزامپل جو ہے پچھلے مہینے میں 5.6% کے قریب آ گئی تھی. دس از کنزیومر پرائس انڈیکس جو کہ امپورٹڈ جو گڈس ہیں ان کی بھی انفلیشن کیلکولیٹ کرتی ہے. پھر ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کہ پچھلے ہفتے میں اٹ واز 3.7%. دیٹ اگین از اے ویری گڈ فگر کنسیڈرنگ کہ کچھ مہینے پہلے اٹ واز اپ ٹو 31%. اس کے علاوہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت ریزنیبل لیول پہ آ گیا ہے اور ان سم منتھس دس ایئر ہمیں سرپلس بھی ہوا ہے. ہمارے فارن ایکسچینج ریزروس جو ہیں وہ بھی اسٹرینتھن ہوئے ہیں اور ابھی تک 3 مہینے تک کے امپورٹس نہیں پہنچے مگر 2.5 تک پہنچ گئے ہیں. اینڈ سو دیر از دس نیریٹیو دیٹ دا گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو بلڈ کہ یہ ہمارا جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ امپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے. جو ایک ہمارے جو ابھی اسٹیج پہ ہماری ٹیلی ویژن اسکرینس پہ جو ہر تقریباً پروگرام میں نظر آ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب جن کی یو نو ہی ہو ڈز ناٹ بلانگ ٹو اینی پارٹی اینڈ یٹ از این سینیٹر ان دس کنٹری. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریٹیو جو ہے یہ سیل گورنمنٹ ٹھیک طرح نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ بہت اچھی طرف جو ہے اسٹیبلائزیشن کی طرف ہماری اکانومی گامزن ہے. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اس کی جو میجر جو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ چاہتی ہے SIFC which is Special Investment Facilitation Council and that is a conglomeration of senior civilian and military personnel اور ان کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں اور ڈفرینٹ وہ ہیں کمیٹیز ہیں وچ ہیو فار ایگزامپل پاور کمیٹی ہے جو کہ اس سے ڈیل کرتی ہے. سو اٹ گوز آل دا وے ڈاؤن ٹو سیکٹرز ایز ویل. ہمارے اسٹوڈیوز میں وی ہیو انوائٹیڈ اے لاٹ آف جرنلسٹ ٹو گیو اس دیئر نان پارٹیزن ویو آن دا اسٹیٹ آف دا اکانومی ان جنرل اینڈ what was claimed by فیصل واڈا in particular. ہمارے ساتھ خلیق کیانی صاحب ہیں جو کہ he's been writing for decades and he's a very well respected print media English print media journalism میں کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مہتاب حیدر ہیں وہ بھی بڑے فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. he is also from print media and he has also been working for a long time. بزنس ریکارڈر کے ہمارے دو بڑے سینئر رپورٹرز ہیں. ایک ہمارے چیف رپورٹر ہیں اسلام آباد آفس کے سہیل سرفراز صاحب who will tell us about tax and tax related matters. اور جو فائنانس کرتے ہیں طاہر امین صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ وتھ خلیق کیانی صاحب who does overall economy. What do you think the state of the economy is today? اینڈ سیکنڈلی جو کیا اس کا سارا جو بہتر اگر آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ بہتر کر رہی ہے یا خراب کر رہی ہے اس کا ہم رسپانسبلٹی کیا SIFC کو دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اسٹارٹ میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو ڈاؤن ایئر جرنی تھا وہ تو ایٹ لیسٹ رک گیا ہے تو گڈ سائن یہ ہے کہ جی وہ جو نیچے کی طرف ہمارا سفر تھا وہ اب رک گیا ہے. اور اب بٹ از دیر اے فیل گڈ فیکٹر آ نہیں سکتا. کل ہی فائنانس منسٹر نے جو نیشنل اسمبلی نے اپنی ریٹرن اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ 850% گیس پرائس انکریز ہوئی ہے اور کوئی 110-15% بجلی کے ٹیرف انکریز ہوئے ہیں, کوئی 50% کے لگ بھگ ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, پھر انٹرسٹ ریٹس کی کاسٹ بھی ہے. تو اس ساری کاسٹ کو باقی فیکٹر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ بھی ہوں گے, لیکن جو ہمارے واٹ اباؤٹ دا فیل گڈ فیکٹر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا جنرل پبلک, بیکاز جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں اور ہمارا پاورٹی لیول 41% لاسٹ ایئر تھا, اس سال سنا ہے بڑھ گیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر وہ فیل کریں نا کہ جی 850% گیس کی قیمت اور بجلی کی اور وہ ساری وہ ایک پرائس اس ملک کے عوام نے پے کی ہے, تو اس کے بعد that's up to February 24. ہاں جی بالکل اپنا
जून 24 तक की बात है. اور انفلیشن بات میں ہم نے کی ہے, یہ لیٹسٹ ہے آج کے یعنی نومبر کے مہینے کی ہے جو 5.9% کی انفلیشن آئی ہے. تو آپ اگر مطلب وہ جو بیس ہے اس کو آپ دیکھیں 28% یا 23% یا 25%, تو اس کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 6% کی انکریز ہے یہ اس کے اوپر ہے نا جی. تو آپ ان so it's not going down, it's always going up, right? always While going up. incomes are remaining the same are going down. other than جو کہ یہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ہیں جو ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے سیلری لیتے ہیں ان کی بڑھ رہی ہیں 20-25%. ہاں جی, ان کے تو چار طرح سے مطلب وہ جس so کو the کہتے ہیں disparity has increased. پرائیویٹ سیکٹر میں تو مطلب جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا میرا خیال ہے اس کے اوپر طاہر بات کریں گے, لیکن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ نظر نہیں آ رہی, تو وچ از گڈ سائن ٹو شو کہ جی جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوئے ایٹ لیسٹ فار دی ٹائم. نہ انکم بڑھی ہے جی, نہ امپلائمنٹ بڑھی. ہاں جی, اور جو پاورٹی کے نمبرز ہیں وہ اس سال کے شروع میں جو ورلڈ بینک نے دیے تھے, ہمارے پاس لیٹسٹ اپنا تو ابھی تک کوئی پچھلے سال جی 41% لاسٹ ایئر دسمبر اکتوبر کے ہیں, سوری اکتوبر نومبر کے, تو اس کے اوپر وہ والا امپیکٹ بھی شامل ہے جو میں نے بالکل سٹارٹ میں کہا کہ جی گیس اور بجلی کی اور وہ جو ساری چیزیں وہ اس کے اوپر ایڈ ہوئی ہوں گی, اس کے اوپر ایڈ ہوئی ہیں. سو دا پاورٹی لیول یو تھنک شوڈ بی مور دین 43-44%. اگر کوئی کہے کہ جی 50% کے نزدیک یعنی ہاف آف دی پاپولیشن از so there is no below feel good or on the یعنی پاورٹی لائن, تو فیل گڈ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ریسٹ ہو گیا, جو ڈکلائن تھا آپ نے کہا تھا کم از کم خرابی کی طرف نہیں جا رہا اور بہتری کی طرف جا رہا ہے, آپ نے شروع میں یہ کہا تھا. دیکھیں نا ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ ڈپلیٹ ہو گئے ہوئے تھے, آلموسٹ ختم ہو گئے ہوئے تھے. جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جو انویسٹمنٹ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ تھی, وہ تو خیر ابھی بھی پک ہوتی مجھے نظر نہیں آتی, جو وچ ریفرز می ٹو یور کوسچن کہ جی SIFC. تو SIFC کو جب بنایا گیا تھا تو بیسک کنسیپٹ یہ تھا کہ دس ول فیسیلیٹیٹ انویسٹمنٹ. تو ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہو, میں بیہائنڈ دی سین جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ جب تک وہ پبلکلی اس کو ایڈمٹ نہ کریں. لیکن آج تک کے جو انویسٹمنٹ کے نمبرز ہیں وہ کوئی بہت انکریجنگ نہیں ہے. مطلب MOUs جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو کہ کانٹریکچولی بائنڈنگ نہیں ہے, وہ ماشاءاللہ ہمارے کوئی میرے خیال میں 8-9 بلین کے سائن ہو گئے, وہ تو ہماری ہسٹری ہے جی. ہم نے مطلب اگر عمران خان صاحب کے وقت سے سائن ہو رہے ہیں 20. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر نواز شریف صاحب کے زمانے سے شروع کریں تو وہ بھی کم نہیں ہوگا. کون سا والا ان کا پہلا دوسرا تیسرا پہلا بھی دوسرا بھی تیسرا بھی, کیونکہ بے شمار MOUs جو ہوتے ہیں وہ اگر MOUs کے اوپر اوارڈ دیں تو میرا خیال ہے یہ جو اے بلاک اور اپنا کیو بلاک کے لوگ ہیں ان کو وہ ساروں کو ایوارڈ یافتہ ہونا چاہیے, اور ملتے بھی رہتے ہیں. لیکن چونکہ وہ مٹیریلائز نہیں ہوتے, اور جب مٹیریلائز ہوں گے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. کچھ چیزیں جو پائپ لائن میں ہیں میں مطلب کنسیڈ کرنا چاہیے کہ وہ اچھے کام ہو رہے ہیں, لیکن جب تک وہ ہوئے نہیں ہم اس کے اوپر. اوکے, ون مور کوسچن. جو ریزروز آپ نے کہا ہے کہ بہت بہتر ہو گئے ہیں, ناؤ aren't they all debt based؟ یہ ہم نے ڈیٹ لیا ہوا ہے, یہ ہم نے ارننگس تو نہیں ہوئی ہوئی. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ اسٹرکچر تو ہماری ہر دور سے ہی ہے نا جی. یہ جو کم از کم اس سے ہی بڑھ گئے تو بڑا, ہاں اسی سے ہی اگر اوپر ہیں تو کچھ مطلب جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی بہتری نظر آئی ہے. بہت تھوڑی ہے لیکن ہے مطلب پازیٹیو سائن ہے. امپورٹس ابھی تک ڈیلیز ہیں, ایکسپورٹ پروسیڈز میں جو ڈیلیز ہیں وہ ختم کر دی ہیں بیکاز آف دا فریجلٹی آف دی اکانومی. ہاں جی, اور لیکن دوسری طرف جو اپنا ریمیٹنسز ہیں وہ ٹھیک جا رہی ہیں, مطلب انکریجنگ سائن ہے. تو مطلب کچھ سائن اچھے بھی ہیں, اور اس کے اوپر اگر آپ بلڈ کریں گے, اس انوائرمنٹ کو آپ سسٹین کر سکیں, اس کے اوپر بلڈ کر سکیں, تو آئندہ مطلب کچھ مہینوں میں شاید کچھ بہتری نظر آئے. لیکن اگر درمیان میں کسی نے اور کوئی حادثہ کیا تو پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا, مطلب کچھ بھی کوئی بھی حادثہ, مطلب ابھی تک تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جی دیکھیں نا, جب رشیا اور یوکرین کی لڑائی شروع ہوئی تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا, ہم پہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ. سر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ تو ان کے ساتھ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنا جو ماشاءاللہ ہم خود ہی کافی جو اپنا کھیت آنا اسی کو اگر وہ کر لیں, رنگ فینس کر لیں تو بڑی بات ہے. لیٹ می گو ٹو مہتاب حیدر. مہتاب بتائیے گا آپ کہ کیا واٹ ڈو یو تھنک آف دا ٹو کویسچنز آئی آسکڈ, دا اسٹیٹ آف دا اکانومی ٹوڈے اینڈ ویدر SIFC is can take responsibility for it. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میم, دو بنیادی چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان از اے گریو یارڈ آف میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اتنے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہیں کہ وہ اگر اس میں سے کوئی 2% یا 4% بھی
مٹیریلائز ہو چکے ہوتے تو شاید آج ہماری قسمت بدل جاتی. تو یہ تو حکومتوں کی چونکہ ہر دورہ کامیاب ہوتا ہے, اس میں وہ زبردستی کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں, نہ کوئی بات میں پوچھتا ہے اور نہ کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے ہیں. میرے خیال میں تھاؤزینڈز ہوئے ہوں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, دیکھیں انفلیشن کم ہوئی ہے اور اس میں ایک تو ایکسٹرنل سیکٹر ہے, چونکہ کموڈیٹیز اور پی او ایل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے تھوڑی سی اوپر گئی ہیں, لیکن اوور آل کم ہوئی ہیں. ایک تو اس کا امپیکٹ ہے, دوسرا بیس افیکٹ ہے. چونکہ بیس ہماری ہائر تھی تو اب اس ہائر بیس کے ساتھ ہم جب کمپیریزن کر رہے ہیں تو انفلیشن کا نمبر ہمیں کم نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جا کے کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اس کی زندگی میں تو کوئی خوشحالی نہیں آئی. اس کو میں ایسے ایکسپلین کرتا ہوں, چونکہ انفلیشن ہے ہی پرائسز میں جو ریٹ آف انکریز ہے اس کو انفلیشن کہتے ہیں. وہ جو ریٹ آف انکریز ہے وہ کم ہوا ہے, یہ ایک پازیٹیو بات ہے. لیکن اگر اس ٹائم اکانومی کو میں ایک لفظ میں بیان کروں, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو سرپلس ہے, میں اس کو کوئی پازیٹیو نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ سلو ڈاؤن آف اکانومی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اکانومی سلو ڈاؤن کا شکار ہو چکی ہے. یہ ٹپیکل آئی ایم ایف کا جو پیٹرن ہے بالکل اس کے مطابق ہو رہا ہے کہ آپ اکانومی کو اسٹیبلائز کریں. اسٹیبلائز کس طرح سے کریں؟ سلو ڈاؤن کر کے. ابھی اکانومی جو ہے وہ سلو ڈاؤن کے موڈ میں جا چکی ہے. But let me ask you a question here. Let me ask you, مہتاب ایک سوال بھی لے لیں اس میں, کیونکہ پچھلے سال میرے خیال میں گروتھ ریٹ واز ان دا نیگیٹو کیٹیگری, wasn't it last year? 2.5 تھا میم. 2.5% لاسٹ ایئر تھا. اس سے پہلے اٹ واز نیگیٹو 0.7% اور سم تھنگ. تو پچھلے سال جو تھا وہ جو جی تو جو اسٹیبلٹی بھی آئی ہے, جو 2.5% جو انہوں نے کلیم بھی کیا ہے, وہ آپ کا خیال میں was that an overstatement and by how much? بیکاز انفلیشن ریٹ تو یہ 3-4% بڑے آرام سے نیچے کر دیتے ہیں, دے مینیپولیٹ دا ریٹ. تو وہ جو گروتھ ریٹ بھی ہے اس کو بھی مینیپولیشن کی ضرورت ہوتی ہے. گروتھ ریٹ کی جو مینیپولیشن ہے وہ تو ہے. آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نہیں, بٹ 2.5% اگر ہے تو آپ کا خیال میں کتنی ہوگی؟ آئی وڈ سے ناٹ مور دین 1.5%. جو ہے جی وہ آپ کو پتا ہے 2005-6 میں جو تھا وہ اس کے بعد سے ابھی تک ایک کانسٹنٹ نمبر ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر گروتھ 2.55% مان بھی لیا جائے تو یہ پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ہے اس سے کم ہے. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ کوئی تقریباً جو لیٹسٹ سینسز ہے اس کے مطابق کوئی 2.6-2.7% کے لگ بھگ ہے. That's an excellent point. Excellent point. Mehtab, I have to take a short break here. I'll come back straight to you when we return. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی مہتاب صاحب, آپ نے بہت اچھا اپنے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ دا پاپولیشن از ہائر دین دا ریٹ آف گروتھ, سو وی آر ان دا نیگیٹو کیٹیگری. جی میم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پر کیپٹا انکم ہے وہ اتنی نہیں بڑھ رہی. اور میں آپ کو ایک یہاں پہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس سال کا گروتھ ہے جو کہ 3.5% کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں, 3.5-3.6% کے لگ بھگ ہے, یہ اچیو نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ جو نمبرز دیکھیں ایگریکلچر گروتھ میں جو میجر کراپس ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جو کاٹن ہے, کاٹن جو ہے جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں کوئی 35 سے 40% اس کے اندر ڈکلائن ہے. ویٹ جو ہے اس کی سوئنگ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, خود مانتی ہے, پنجاب مثلاً کوئی 83% سوئنگ ہوئی ہے. تو جو ایگریکلچر کی چونکہ بیس بھی ہائی تھی, کیونکہ پچھلے سال کی جتنی گروتھ تھی وہ آئی ایگریکلچر سیکٹر میں تھی, اس سال بڑا مشکل ہے کہ وہ اس گروتھ کے اوپر جو ہے پازیٹیو گروتھ جو ہے وہ حاصل کی جائے. اور جہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ نیگیٹو ٹریجیکٹری سے نکل کر پازیٹیو ٹریجیکٹری کے اندر آ چکا ہے, لیکن جو حکومت کے ٹارگٹس ہیں ان کے مطابق نہیں ہے. تو یہ ایک مکس سی پکچر ہوگی. کوئی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 سے 2.5% زیادہ گروتھ اس سال بھی نہیں ہوگی. اور وہ پھر وہی بات ہے
کہ پاپولیشن گروتھ کے لگ بھگ ہوگی. رائٹ جو آپ نے گروتھ کا بات جو آپ نے بہترین نظر آئے گی. جی جو آپ نے گروتھ کا اسٹیمیٹ دیا ہے دس از ویری ویری سملر ٹو واٹ دی ADB اینڈ دا ورلڈ بینک از آلسو گیونگ. سو دس از obviously seems to be more credible including our independent economists جو ہمارے ہیں. I'll come to طاہر امین now. طاہر صاحب انہوں نے تو بڑا اچھا وہ میکرو اکنامک پکچر پینٹ کیا. I want to go to the budget now. Tell me کہ جو یہ بجٹ ہے اس میں یہ it was approved by the fund or I think there were a lot of flaws in the program. What is one major flaw that you think is a part of the budget or two major flaws if you can think of it in the program design? بالکل جی اس میں جو سب سے بڑی پوائنٹ ہے اور فرسٹ پوائنٹ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اگر دیکھا جائے تو they allowed the current expenditure to rise by 21% this year. That is not acceptable to either the economists domestically or internationally, yet IMF approved it. جی بالکل یہ جو IMF کی رپورٹ آئی تھی تو اس میں بھی اسی کو ریوائز کر کے یعنی انکریز بتایا گیا ہے اور یہی 21% لکھا ہے. اسی طرح یہ جس طرح آپ نے بھی کہا جو اسٹیٹ آف اکانومی ہے رپورٹ کا تو تعلق نہیں نا تو بجٹ میں بڑھا دیا. بجٹ تو انہوں نے اپروو کیا تھا. ٹھیک جی تو جس طرح مہتاج صاحب اور کیانی صاحب نے بھی کہا جو اسٹیٹ آف اکانومی ہے اس کو دیکھ کے اور جو ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے ریونیو جنریشن ہے اس کو دیکھ کے تو یہ ارسپانسبل ہے. اور اس کو دیکھ لے تو پروونسز بھی اسی راستے پہ چل پڑے ہیں اور ان کو جو بھی اخراجات ہے وہ بڑھتے جا رہے اور اس میں کچھ ایسی بھی ہے. کچھ ایسٹیمیٹ ہوا کہ یہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر میرے خیال میں فرسٹ 3 months آف دس ایئر کے تو آ گئے ہیں کہ کتنا انہوں نے خرچا ہے اور پروونسز کے بھی شاید آ گئے ہیں تو وہ شیئر دو دیٹ ود اس. جی اگر ٹوٹل ایکسپینڈیچر کی بات کر لے تو وہ 3.6 سے بڑھ کے 4.13 یعنی اس میں 13% کی انکریز ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر یعنی ڈیولپمنٹ. جی اگر کرنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کر لے تو وہ 3.1 سے بڑھ کے 3.5 یعنی اس میں 11% کی وہ انکریز ہوئی. لیکن دیکھا جائے تو سال کے اینڈ پہ ہر دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس میں 7 to 8% وہ پھر آگے فردر انکریز. جی تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ مزید بھی بڑھیں گے. اور یہ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک اور تشویشناک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جو فسکل اپریشن کا ڈیٹا آیا تھا تو اس میں جو پروونشل یعنی جولائی ٹو سپٹمبر تو اس میں جو پروونشل سرپلس تھی وہ ڈیفیسٹ میں تھا اور اس میں جو پنجاب کا تھا وہ 160 بلین کا تھا. لیکن جب ڈیفیسٹ 160 بلین روپیز کا جی جولائی سپٹمبر. لیکن اگر دیکھا جائے تو 1.217 ٹریلین یہ اس سال کے لیے بجٹ کیا ہے ٹوٹل بجٹ فار دا 4 پروونسز. تو جب IMF کی ٹیم ادھر تھی تو اس بات پہ نومبر میں آئی تھی شاید. کب نومبر میں تھی. نومبر 11 سے 15 تک تھی. تو اس چیز پہ اس نے کافی کویسچن ریز کیے کہ یہ ٹارگٹ میٹ نہیں ہو رہا. تو انہی دنوں کے دوران ہی اس کو کنورٹ کر کے 40 بلین سرپلس وہ شو کیا گیا اور اس پہ ہماری جو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے بہت 24 گھنٹے میں سرپلس کر دیا. 160 بلین ڈیفیسٹ کو 40 بلین سرپلس. یہ بھی مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو اپریشیٹ واٹ شی ڈیڈ. صحیح. تو لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک سائڈ پہ تو IMF کہہ رہے کہ سبسڈیز اور یہ نہ دے یعنی اس کو ٹارگیٹڈ کر لے. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھ لے تو 400 ارب کی یہ پنجاب گورنمنٹ کا پلان ہے کہ ابھی یہ دیں گے اور اس میں جو پہلے فرسٹ آف دا ایئر تو جو سپٹمبر اور اگست کے لیے الیکٹریسٹی کی مد میں 45 ارب وہ دیے تھے اور اس پہ کافی کویسچن بھی ریز ہوئے تھے. اسی طرح جو انہوں نے اس کو ڈیفرنس کر کے تو انہوں نے کہا اسلام آباد کو نکال دو. جی اسی طرح جو not part of Punjab in any case. جی اسی کے علاوہ جو فارمرز کے لیے سبسڈائز جو سیڈز اور دوسری چیزیں ہیں ان کے لیے بھی 150 بلین کا وہ کیا پروگرام کا کیا نام ہے؟ یہ ہے something ہمارا پروگرام وہ دوسرا سندھ کا ہے وہ ہری کارڈ. وہ سندھ کا ہری کارڈ ہے بٹ یہ ہے سبسڈائز ان پٹ ہری کارڈ نہیں ہاری کارڈ.
کسان یہ کارڈ ہمارے کسان کارڈ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں کسان کارڈ ہے طاہر امین کسان کارڈ یہ کسان پنجاب کا کارڈ پنجاب کا ہے ان کا یہ ہے جی. اسی طرح سندھ کا بھی یہی ہے کہ وہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اور اس میں وہ سبسڈی کا پلان رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ کنٹراڈکشن ہے. that you know, for example, I think کہ خیبر پختونخوا کا, and I'm no apologist for Pakistan Tehreek Insaf Party, but انہوں نے جتنے بھی پروگرامس فی الحال کیے ہیں, انہوں نے ایجوکیشن کا کیا ہے, انہوں نے یہ یو نو الیکٹریسٹی سولر کا بھی کیا ہے, بٹ دے وانٹ ٹو چینل اٹ تھرو وہ احساس کہہ رہے ہیں وچ از ایکچولی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. تو بیسکلی جو فنڈ نے سپورٹ کیا ہے کہ آپ یہ سارے چینل کریں ایک ہی اور وچ میک سینس, کہ ورنہ یہ اگر آپ بلینکٹ دیں گے سب کو تو یہ پھر مس یوز کا بہت زیادہ اس میں ہو جاتا ہے. ایکسیپٹ میرا خیال میں جو ہماری عمران خان کی جو بشرا بی بی ہیں, انہوں نے جو 1 کروڑ کا سنا ہے کہ چیک دیا تھا, وہ بڑے مچ پھر وہ ایک فیٹیلٹی ہوئی تھی ادھر, تو وہ اب پتہ نہیں کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے دیا تھا یا کے پی کے دیا تھا, مگر اگر کے پی کے پیسوں سے دیا تھا تو دیٹ اگین نیڈس ٹو بی جسٹیفائڈ, رائٹ. جی. اور مگر سولر انرجی کا تو ایک یہ بھی خیال میں خلیق کیانی صاحب سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سولر انرجی جو ہے وہ تو جو یہ سپورٹ کر رہے ہیں فار دا پور, وہ تو اس واسطے کر رہے ہیں نا کہ غریبوں کے چیپر ہو جائے گا, اور یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ کلائمیٹ کا اس کا امپیکٹ کم ہوتا ہے. بٹ ان این اوور آل کانٹیکسٹ کیپیسٹی پیمنٹس تو بڑھ جائیں گی جو ایگزسٹنگ وہ جو ہمارے جو ہیں گریڈ سے لیتے ہیں, رائٹ, وہ تو ہے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. نہیں, ان سینس وہ جو سیگمنٹ ہے نا وہ 200 یونٹ والے, وہ تو آلریڈی سبسڈائز. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اگر باقی سارے صوبے بھی 200 یونٹ والوں کو اس طرح کی سبسڈی دے کے تو وہ فیز آؤٹ کر لیں, تو وہ جو 4 روپے اور 5 روپے والی یونٹ ہے, So you think it's a good idea? That's a good idea. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم جائیں گے سہیل سرفراز صاحب کے پاس اور ہم پوچھیں گے ان سے کہ جو ریفارمز ہماری گورنمنٹ نے پلیج کیا ہے ٹو دا IMF ود رسپیکٹ ٹو دا ٹیکس سیکٹر, وہ کہاں تک پہنچے ہیں. جی سہیل صاحب. گورنمنٹ نے جو ہے جو FBR کا ٹارگیٹ جو ہے وہ 40% جو ہے ریز کر دیا ہے موجودہ مالی سال کے لیے, اور اکانومسٹ اور FBR آفیشلز نے کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ یہ ٹارگیٹ اچیویبل ہے ہی نہیں, یہ بہت زیادہ ٹارگیٹ ہے. جبکہ 20 سے 25% آپ دیکھیں ڈیویبل ہے, ابھی بھی انہوں نے تقریباً 25% کیا ہے. لیکن اب جو ہے یعنی کہ فار the first 5 months of the year, right, 25%, which is a good target to have achieved. لیکن اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا کیونکہ ٹارگیٹ ان سے اچیو نہیں ہو رہا, تو یا تو وہ کانٹیجنسی میئرز جو ایگری ہوئے ہیں وہ اب امپلیمنٹ ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کنٹینجنسی میجر جو ہیں فنڈ کے ساتھ وہ اسینشلی وہ کافی سارے ہیں جی, اور وہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز کے ہیں. اینڈ دس از اندر وے آف سیئنگ کہ منی بجٹ نہ کہو ان کو کنٹینجنسی میجر کہو, بیکاز منی بجٹ میں ہمیں وہ وی گیٹ اے ہائی جسٹ لسننگ اباؤٹ اٹ. جی سر. جی بالکل, لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال بہت ہی ٹیکس پیئر کے لیے خطرناک ہو چکی ہے. انتہائی زیادہ جو ہے وہ فیلڈ فارمیشن نے ہریسمنٹ شروع کر دی ہے, اور FBR نے طرح طرح کے نوٹسز جو ہے وہ ایشو کرنے شروع کر دی ہیں. آڈٹ کے نام پہ جو کمشنر کے پاس فیلڈ فارمیشن کے پاس جو پاورز ہیں وہ ڈسکریشنری پاورز اتنی زیادہ یوز ہو رہی ہیں کہ ہر دوسرا ٹیکس پیئر جو ہے وہ آڈٹ کا نوٹس ریسیو کر رہا ہے. تھوڑی بہت جو ہے وہ ریٹرن میں ڈسکریپنسی ہوتی ہے, اس کو آڈٹ نوٹس آ جاتا ہے. آپ مینوفیکچرر دیکھ لیں, آپ ایکسپورٹر دیکھ لیں, آپ کوئی اور کیٹیگری دیکھ لیں, ان کے فیلڈ, ان کے آفیسز میں, ان کے مینوفیکچرنگ پریمیسز میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, سٹاکس کو ریکارڈ سے ویریفائی کیا جا رہا ہے. تھوڑا سا بھی کہیں فرق آ گیا تو وہاں پہ جو ہے ان ٹیکس افسر جو وہاں جاتا ہے اس کے لیے کرپشن کا دروازہ کھل جاتا ہے. سہیل صاحب مجھے بتائیں کہ ڈو دے ہیو انف آڈیٹرز ٹو آڈٹ آل دا پیپل دیٹ دے آر سینڈنگ دیز, بیکاز وہ تو بڑا لمیٹڈ اسٹاف ہوتا ہے, رائٹ؟ جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا, بہت ہی لمیٹڈ آڈٹ کیپیسٹی ہے, اور اسی وجہ سے FBR کے نئے چیئرمین نے کہا کہ جی ہم جو ہے
وہ سینکڑوں ایکسٹرنل آڈیٹرز جو ہے اپوائنٹ کریں گے. بہت دفعہ کہا لیکن ابھی تک ان کا کچھ نہیں پتا. بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ بیکاز ان کے اگر ابھی بھی شارٹ فال ہے تو اگر ان کا ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کہ ماضی میں جب یہ تجربہ کیا گیا وہ اس وجہ سے بری طرح فیل ہوا کہ جو آڈٹ فرم ہائر کرتی تھی وہ ٹیکس پیئر کے ساتھ مل کے فیوچر کے لیے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے کلائنٹ بن جائیں. اور یہ بہت ناکام تجربہ تھا. اور اس وقت جو ہے وہ ہریسمنٹ کی یہ صورتحال ہے کہ جو سیکشن 147 ایڈوانس ٹیکس پیمنٹ جو ہے وہ ہر ٹیکس پیئر کو, چاہے وہ سیلریڈ انڈیویجول کے ساتھ اس کا کوئی سورس ہے, چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا ایسوسیشن آف پرسن ہے, چاہے وہ مینوفیکچرر ہے, چاہے اس کو وہ نوٹس آ رہا ہے کہ جی آپ جو ہے اپنی کوارٹرلی ٹیکس پیمنٹ جو ہے وہ دیں, چاہے اس کی وہ پیمنٹ مطلب اس سال کی کہ پچھلے سال کی؟ اس سال کی. جی اس سال کی. جولائی ٹو سپٹمبر اینڈ اکٹوبر ٹو دسمبر مانگ رہے ہیں. دے کین آسک فار 3 month 3 month. مطلب ہے کہ اس بندے کے اکاؤنٹنٹ تو بالکل انگیج ہی رہے گا اور اس کے ادھر سے he'll have to pay the accountant a hell of a lot more. Is that right? جی بے شک. جب اس کو 3 مہینے بعد کر دینا ہے تو اس کو 3 مہینے کا اپنا ریکارڈ ورکنگ بھی کرنی ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف ریٹرن جو ہے وہ یہ لیں, آپ نے یہ 2003 میں یہ جو ہے قانون آیا تھا ایڈوانس ٹیکس پیمنٹ کا, اور اس کے بعد جب ان کا دل چاہتا ہے شارٹ فال ہو رہی ہوتی ہے. اوکے, ون فائنل کوسچن. یہ جو ان کا جو یہ اٹیمپٹ ہے, جو اتنے سارے انہوں نے آڈٹ کے نوٹسز بھیجے ہیں اور یہ انووک کر لیا, یہ جو لا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوری 3 months you should file your returns of income other than what جو سیلری مل رہی ہے, جو بھی ہے, تو اس سے آپ کے خیال میں بیسڈ آن یور واسٹ ایکسپیرئنس ان دس بیٹ کتنا ایک بڑھا کے کتنا جنریٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں اس میں جہاں تک ریونیو کی بات ہے, ریونیو اس میں جو ہے ان کو اتنا ہی آئے گا جو کارپوریٹ سیکٹر سے آتا ہے. آپ باقی جو بغیر دیکھے سوائے اس چیز کے کہ اس کی تو ایڈیشنل انکم ریٹرن میں کسی جگہ شو ہو رہی ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ نل ہے یا وہ بہت تھوڑی ہے. اس پوری ایکسرسائز کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا سوائے ہریسمنٹ کے اور ٹیکس پیئر کو بیجا تنگ کرنے کے. رائٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو آسک آل مائی پینلسٹ ناؤ, واٹ اگر یہ 1 یا 2 ریکمنڈیشنز دے سکیں گورنمنٹ کو فار دا وے فارورڈ, کیا کریں گے؟ جی کیانی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا, جرنلسٹ تو بہت جلدی میں ہوتا ہے, تو وہ والی ٹیمپٹیشن اور اکانومسٹ والی وہ ٹیمپٹیشن اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے کہ جی ہم جلدی گروتھ کی طرف چلے جائیں, کیونکہ ہم نے ماضی میں جب بھی جلدی گروتھ کی طرف جانے کی کوشش کی ہے پھر ہمارے چیلنجز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے, پھر ہمارا ہاں جی اور بہت سارے, ہاں جی انفلیشن اسی سے آتی ہے, وہ ساری چیزیں. تو سلولی اپنے پاؤں جماتے ہوئے مس ایڈونچر کو اوائڈ کرتے ہوئے, مس ایڈونچر کو اوائڈ کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بٹ یہ تو وہی چیزیں کر رہے ہیں جو پرانے گورنمنٹس کر رہی تھیں, تو مس ایڈونچر تو ہم تو اسی مس ایڈونچر کی طرف جا رہے ہیں. They haven't reformed the tax sector, they haven't reformed their expenditures, they haven't میں تو اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جی کہ جو آپ کا جو اوور آل اپنا فیلڈ ہے نا, کھیت ہے اپنی فصل کی اکانومی کی, اس کو رنگ فینس کر کے رکھیں, اور اس کے اوپر نا یہ جو بھاگ دوڑ ہے نا ایک دوسرے کو کی مارا ماری اور یہ جلسے جلوس اور یہ قبضہ اور یہ والی چیزیں اور اس کے اوپر اٹیکس کرنا, ان کے جلسوں جلوسوں کے اوپر اٹیک کرنا, یا جو سسٹمیٹک چیزیں ہیں نا ان کو ڈسپلیس کرنا, کوئی آئینی کرائسس پیدا کرنا یا کوئی جوڈیشل کرائسس پیدا کرنا یا کوئی اور آرمڈ کرائسس پیدا کرنا, ان مس ایڈونچرز کو اوائڈ کرتے ہوئے جو بیس لائن اکانومی ہے اس کے اوپر اگر اسٹیڈ فاسٹ رہیں, اور جو چیزیں اس وقت کر رہے ہیں اور جو چیزیں انہوں نے اگری کی ہوئی ہیں ان کے اوپر قائم رہیں. اور ابھی تک قائم تو ہیں پلیجز میں, ناٹ ان ایکچوئل نہیں. ہماری ہسٹری یہ ہے کہ جب اس فیز سے جب ہم تھوڑی سی اسٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں پھر ہمارا نہیں سر, ہر طرف سے منہ کھولنا شروع ہو جاتا ہے. پلیجز تو ہیں مگر امپلیمنٹیشن تو کہیں نہیں ہے نا.
آپ دیکھیں نا وہ جب تک نہیں کریں گے تو وہ نہیں کریں گے. آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم. 1.5 منٹ فار یو طاہر صاحب. جس طرح سہیل صاحب نے کہا کہ کنٹینجنسی میئرز اور یہ بھاگ دوڑ، اس کی بجائے اگر 2 to 3 ٹریلین کرنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ کر لے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، نمینی بجٹ کی ضرورت ہوگی اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ ٹارگیٹ اچیو بھی کر سکتے ہیں. مہتاب، آئی ہیو ہاف اے منٹ فار یو. واٹ وڈ یو سجیسٹ؟ ان کی باتیں بہت اچھی ہیں گورنمنٹ کی، وہی نا جو آپ کہہ رہے تھے، اینڈ دیٹ از دا میجر چیلنج. یہ رائٹ سائزنگ کی بات کر رہے ہیں، ایکسپینڈیچرز کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، پینشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، عمل درآمد کوئی نہیں ہے. وہ پولیٹیکل ذرا سی وہ آتی ہے گرمی، یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. فائنانس منسٹر کا بھی یہی ایشو ہے. اوکے آلرائٹ. اینڈ سہیل صاحب یور کامنٹس فائنل. جو ہے بیسک ٹیکس اسٹرکچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو 75 سے 80% جو اس وقت ان ڈائریکٹ ٹیکسز پہ ریلائنس ہے، جو غریبوں پہ جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے، اس کو کم کیا جائے. اور جو مین ڈائریکٹ ٹیکسز پہ بڑھایا جائے. رائٹ جی. اور ایگریکلچر دیکھ لیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر، ڈیولپر، بلڈر، ریٹیل سیکٹر، ان پہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں فوکس کیا جائے تاکہ یہ ڈسٹورشن جو بیسک سٹرکچر میں ہے اس کو جو ہے وہ چینج کیا جا سکے. تھینک یو آل ویری مچ. آئی ایم ویری گریٹفل. خواتین حضرات، آپ نے سنا کہ جو میجر ایشو ہے وہ میرے خیال میں تو IMF پروگرام ڈیزائن بھی ہے. جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ وہ جو ڈیزائن فلاز ہیں وہ ہیں. کرنٹ ایکسپینڈیچر 21% اپروو کرنا، دیٹ واز آئی تھنک کوائٹ untenable as far as I'm concerned. جو خلیق یانی صاحب نے کہا there is an issue with external factors within the country. You know, there are protest movements, there is a manipulation of the stock market جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، جو ہر گورنمنٹ کرتی رہی ہے. اس کو بڑھا دیتے ہیں ٹو شو کہ جی بہت ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ادھر پلیئرز جو ہیں 45 صرف پلیئرز ہیں. they are not major players. They're major players within that entity but not really. مطلب ہے کہ manipulation ادھر بھی ہو رہی ہے. they need to stop that. we need to work together in tandem. مگر یہ کہنا بہت آسان ہے because اب جو differences ہیں between in our politics, in our judiciary and in several institutions وہ بہت زیادہ stark ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے ان کو کم کرنا، مجھے تو ابھی تک کسی کی انٹینٹ بھی نظر نہیں آ رہی کم کرنے کی. سہیل صاحب نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو کہ غریبوں پہ ان کا انسیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت امیروں کے، وہ آپ کو اس سے نکل کے آپ کو جانا چاہیے ہے ٹورڈز ریفارمز. مہتاب حیدر اگین ہیڈ اے ویری گڈ سجیشن. ہی اسینشلی ہیز ایڈوائزڈ کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو رائٹ سائزنگ ان اسپرٹ کرنی چاہیے. ریفارمز جو انہوں نے پلیج کیا ہے ٹو دا فنڈ، اس کو آپ کو انٹرنل اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں. یہ نہیں کہ پاس آن دا بک ٹو دا پور. وہ چیز جو ہے وہ میرا خیال میں اب بیکاز ہماری پاورٹی لیول اتنی بڑھ گئی ہے، جیسے کہ کیانی صاحب نے کہا، وی کین نو لانگر پاس اٹ آن اینڈ ناٹ ایکسپیکٹ سم کائنڈ آف اے سوشیو اکنامک اپہیول. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں، ہمیں اس کی طرف جانا ہے. اور مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی دیکھ رہا ہے. جہاں تک کہ میمورینڈا آف انڈرسٹینڈنگ کا ہے وہ مہتاب صاحب اور کیانی صاحب دونوں نے دے ہیو سیڈ دیٹ وی ہیو آلویز ٹریڈیشنلی ہیڈ بلینز آف ڈالرز آف MOUs. مگر یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا $1 بلین جو کہ بالکل مائنر ہوتا ہے ان ٹرمز آف FDI، یعنی کہ آئی تھنک چائنا کا 100-200 مطلب بلین ہے، انڈیا کا میرے خیال میں 75-80 بلین FDI ہے پر ایئر. ہمارا $1 بلین تک بھی نہیں پہنچ پایا. سو وی آر ٹو سے دیٹ SIFC is successful from that perspective because that is their core function. وہ بات صحیح نہیں ہے. آئی تھنک مے بی دے نیڈ ٹو ورک ہارڈر. آئی تھنک مے بی وی ہیو ٹو ورک ہارڈر فار دا اکانومی. بٹ واٹ وی ڈو نیڈ از ان ہاؤس چینج، ان ہاؤس امپلیمنٹیشن. اور وہ صرف پاسبل ہے، جیسے کہ آئی اگری ود طاہر صاحب، کرنٹ ایکسپینڈیچر کو مرسیلیسلی سلیش کرو. چاہے وہ ہمارے پاس چند چیزیں ہمارے جو ایلیٹ ہیں، جو ریسیپینٹس ہیں، نہ ہوں ان کے پاس. We have to do that and that way lies the economy's salvation. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ. خدا حافظ.